برج دل ایکویریس 1 اگست سے 10 اگست 2026 اگست ہفتہ وار ہوراسکوپ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سید نیر عباس کاظمی کا سلام ہو۔ آج ہم بات کریں گے برج دل ایکویریس کے لیے 1 اگست سے 10 اگست تک کے اہم رجحانات کے بارے میں۔ آج اگر آپ کی تاریخ پیدائش 20 جنوری سے 18 فروری کے درمیان ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے۔ یاد رکھیں اسلام کے مطابق غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ معلومات نجومی رجحانات پہ ہیں، اس لیے انہیں حتمی پیشن گوئی نہ سمجھے۔ اصل کامیابی اللہ پہ ایمان، دعا، محنت اور درست فیصلوں میں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اصل چیز آپ کا برتھ چارٹ یا زائچہ ہوتا ہے۔ برتھ چارٹ اور زائچہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ آپ کا جیون ساتھی کون ہوگا، زندگی میں کامیابی کیسے ملے گی، پروفیشن کون سا اختیار کریں، کیریئر کون سا اختیار کریں، جاب کون سی کریں، کاروبار کون سا کریں، کس ملک جانا فائدہ دے گا، والدین کو کون سی دعائیں آپ کے کام آئیں گی، آپ کے اپنے کون سی چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ یہ سب چیزیں اگر خاص طور پر محبت، شادی اور رزق کے معاملات ہیں تو آپ کا برتھ چارٹ یا زائچہ بہتر بتائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے حالات میں رکھے ہیں، آپ یورپ میں بیٹھے ہیں، ایسٹرن یورپ میں بیٹھے ہیں، امریکہ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، گلف میں بیٹھے ہیں، آپ یہاں پہ ہیں، یہاں سے اوپر جانا چاہیے۔ اب پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے 8-10 لاکھ روپے سیلری تھی، اچانک جاب چلے گئی، آپ کا کلائنٹ چلا گیا، آپ کا بزنس بہت اچھا چل رہا تھا، اچانک 2-3 کروڑ کے مقروض ہو گئے، آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا چل رہا تھا، اچانک سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، ریلیشن شپ ختم ہو گیا۔ اب آپ جب اوپر سے ایک دم نیچے گر کے آئے تو آپ کو یاد آیا کہ یار میں روحانیات کی طرف جاؤں، آپ کو یاد آیا کہ یار میں کسی سے پوچھ لوں۔ جب آپ کنسلٹیشن لینے کے لیے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سر 10-15 دن کے اندر یہ معاملات دوبارہ اسی نجد پہ چلے جائیں۔ کیسے چلے جائیں بھائی؟ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے آپ کا امتحان ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات امتحان لیتی ہے تو پھر صبر سے دینا پڑتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، کوئی ایک چھوٹی سی مسٹیک اور آپ فوراً 10-15 دن میں اوپر چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ 6 مہینے سال چلیں گے تو زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ امبانی یا اڈوانی کی میں بار بار بات کرتا ہوں، جو کہ انڈیا کے بزنس مین ہیں، وہ دیکھیں دن بدن روز اوپر جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے 180 کنسلٹنٹ بٹھائے ہیں، اربوں نے کنسلٹنٹ بٹھائے ہوئے ہیں، بڑے لوگوں نے کنسلٹنٹ بٹھائے ہوتے ہیں جو روز بتاتے ہیں آج کون سی میٹنگ کرنی ہے، کون سا بزنس کرنا ہے، کون سا دن اچھا ہے، کون سا برا ہے، باہر جانا ہے نہیں جانا، کیا کرنا ہے۔ آپ وہ پوچھتے نہیں ہیں، آپ 6 مہینے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر اب 15 دن میں ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائے، پھر 6 مہینے بعد آپ غائب ہو جاتے ہیں، پھر 6 مہینے بعد آتے ہیں۔ اس طرح کی جو آپ کو کنسلٹیشن دے رہے ہیں آپ دیکھ لیں، اس میں 90% آپ کا نقصان ہے، آپ کو فائدہ نہیں ہوتا 90%۔ تو اگر آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، مقام دیا، تو میرا بھائی یہاں سے اوپر جانا ہے، تو یہاں سے آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہے۔ آپ نے اپنے گرنے کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے اپنی تباہ و بربادی کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے حاسدین کے حسد اور نظر بد کا انتظار نہیں کرنا کہ مجھے لگ جائے تو اس کے بعد میں کام کروں، میں بڑھ جاؤں تو اس کے بعد میں کام کروں، اس کے بعد میں کہوں مرشد میں رول گیا، مرشد میں مر گیا۔ ایسا نہیں کرنا، آپ نے یہاں سے اوپر جانا ہے۔ اور اس کے لیے آپ جس کو بھی اپنا استاد بنائیں، کنسلٹنٹ بنائیں، پیر و مرشد بنائیں، جو بھی بنائیں، اس کے ساتھ چلیں۔ 6 مہینے چلیں، سال چلیں، 2 سال چلیں، اس کے بعد آپ کے گرد ایک نورانی حصار بن جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، پھر وہ دن بدن آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، کاش کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ 1 اگست سے 10 اگست کا وقت برج دل والوں کے لیے نئے خیالات، مثبت تبدیلیوں، ذاتی ترقی اور بہتر موقعوں کا دور ثابت ہو سکتا ہے۔ اس عرصے میں آپ کی تخلیقی سوچ، آزادانہ انداز اور مسائل کو مختلف زاویے سے دیکھنے کی صلاحیت نمایاں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے خیالات کو عملی منصوبوں میں تبدیل کریں گے تو مستقبل میں اچھے نتائج حاصل ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہر نئے موقع کو قبول کرنے سے پہلے اس کے فائدے اور نقصانات پر ضرور غور کریں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ وقت مثبت تبدیلیوں کا اشارہ دے سکتا ہے۔ آپ کی نئی سوچ، محنت اور ٹیم ورک کی صلاحیت سینئر افراد کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر آپ نئی ملازمت، پروموشن یا کسی اہم پروجیکٹ کے منتظر ہیں تو اچھی پیش رفت ہونے کے امکان ہیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو نئے گاہک، نئی شراکت داری یا کسی جدید منصوبے پر کام شروع کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب، فری لانسنگ، IT، سافٹ ویئر انجینئرنگ، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا تحقیق کے شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ کی کارکردگی نمایاں ہو سکتی ہے۔ مالی معاملات میں احتیاط اور منصوبہ بندی ضروری ہوگی۔ غیر ضروری اخراجات سے بچیں اور آمدنی کا ایک حصہ مستقبل کے لیے محفوظ کریں۔ اگر کسی نئی سرمایہ کاری کا ارادہ ہے تو پہلے مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد فیصلہ کریں۔ بچت کی عادت آنے والے دنوں میں فائدہ دے سکتی ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریکیات کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ کھل کر بات کرنا، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا رشتوں کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کسی ذہین، خوش اخلاق اور مثبت سوچ والے شخص سے ملاقات کے امکان پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہر تعلق کو اعتماد اور احترام کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا آپ کے ذہنی سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ والدین کی خدمت کریں، ان کی دعاؤں کو اپنی کامیابی کا سرمایہ سمجھیں۔ اگر گھر میں کسی سے اختلاف ہو تو تحمل اور نرمی سے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں۔ صحت مجموعی طور پر بہتر رہے گی، لیکن زیادہ مصروفیات کی وجہ سے ذہنی سکت محسوس ہو سکتی ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا اتنا ہی خیال رکھیں جتنا جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔
طالب علموں کے لیے یہ وقت نئی چیزیں سیکھنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا۔ اگر آپ امتحان یا کسی مقابلے کے امتحان کی تیاری کریں تو باقاعدگی سے مطالعہ کریں، مشکل مضامین پہ زیادہ توجہ دیں اور اپنے وقت کو منظم کریں۔ کاروباری افراد کے لیے نئی ٹیکنالوجی یا نئے طریقوں کو اپنانا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر کاروباری معاہدے کو اچھی طرح سمجھ کر قبول کریں۔ ایمانداری، معیار اور اچھا رویہ آپ کے کاروبار کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں، روزانہ استغفار کریں، ہر نئے فیصلے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیر، آسانی اور برکت کی دعا کریں۔ اس عرصے کیا مشورے؟ نئے خیالات کو عملی شکل دیں، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں، مالی معاملات میں احتیاط کریں، اپنی صحت اور آرام کو نظر انداز نہ کریں، خاندان اور دوستوں کے لیے وقت نکالیں، نئے اسکل سیکھیں، اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ رکھیں۔ خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، جامنی اور سفید۔ خوش قسمت نمبر 4، 11، 22 اور 29، 4، 11، 22 اور 29۔ خوش قسمت دن ہفتہ بدھ اور جمعہ۔ جو لوگ نئے انداز سے سوچنے کی ہمت رکھتے ہیں وہ مستقبل میں نئے راستے بناتے ہیں۔ اپنے خیالات کو محنت میں بدلیں، اپنے فیصلوں کو دعا سے مضبوط کریں اور ہر قدم پہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ کامیابی خود آپ کا استقبال کرے گی۔ دوستو 1 اگست سے 10 اگست 2026 کا یہ وقت برج دل والوں کے لیے نئی سوچ، ذاتی ترقی، بہتر منصوبہ بندی اور مستقل مضبوط مستقبل کی بنیاد رکھنے کا وقت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، روایتی نجومی معلومات صرف عمومی رجحانات بیان کرتی ہیں، اصل علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، مسلسل محنت کریں، دعا، صبر اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ ہر میدان میں بہتری، کامیابی اور ذہنی سکون کے امکانات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، رزق حلال، علم، خوشیاں، عزت، کامیابی اور اپنی بے شمار رحمتوں سے نوازے۔ یاد رکھیے گا ایک بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میں برج دل والوں کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگر آپ اس وقت آئی ٹی سیکٹر کو پکڑ لیں، چاہے چھوٹا پکڑے بڑا پکڑے، روز 10-15 منٹ دیں، 20 منٹ دیں، آپ 2026 سے 2030 کے درمیان یو کین بی اے بلینئر، ملینئر نہیں، آپ بلینئر ہو سکتے ہیں۔ آپ آئی ٹی سیکٹر دیکھیں، یوٹیوب بھی آئی ٹی سیکٹر میں آتا ہے، آپ یوٹیوب کو پکڑ لیں، آپ دیکھیں انفلوئنسرز کو دیکھ لیں جو ٹک ٹاک یا انسٹا کے اوپر ہیں، وہ کتنا کما رہے ہیں۔ آپ 1 سال اپنے آپ کو دے دیں، آپ یقین مانیں کہ آپ کا رزق لگ جائے گا، آپ کی روٹیاں لگ جائیں گی، آپ لوگوں کو دینے والے ہو جائیں گے، چاہے آپ لڑکی ہیں چاہے آپ لڑکا ہیں۔ پلیز 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 آئی ٹی کو سمجھیں، ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، فیس بک ایڈز، کچھ بھی کہیں سے بھی تھوڑی سی معلومات ملتی ہے۔ ای کامرس کہیں سے بھی، ای کامرس میں ای بے ہے، ڈراپ شپنگ ہے، شاپیفائی ہے، امیزون ہے، ٹک ٹاک سٹورز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو اتنی گائیڈنس دیتا ہوں، اتنی معلومات دیتا ہوں، اور خدا کے لیے برج دل والوں اپنے ساتھ جاتے مت کرو۔ دس از یور ٹائم۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے علیحدہ ویڈیوز بنا رہا ہوں، آپ کو علیحدہ سمجھا رہا ہوں، آپ کو ایک ایک پوائنٹ سمجھا رہا ہوں، پھر بھی کچھ سمجھ آئے کمنٹس میں پوچھ لیا کریں، لیکن خدا کے لیے اپنے ساتھ ظلم مت کریں۔ یو آر دا شائننگ اسٹارز آف دا کمنگ ایئرس۔ آپ وہ ہیرے ہیں، وہ ڈائمنڈز ہیں جو کوئلے کے اندر ہیں۔ خود کو نکھاریں، خود کو سمجھیں پلیز۔